الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، قوت گویائی، بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان دوسرے حیوانات سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ حیوان ہونے میں تو سبھی شریک ہے، لیکن انسان وہ حیوان ہے جو بولنے کی طاقت رکھتا ہے، حیوان ناطق، امتیازی شان اس کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتوں سے نوازا، ان میں قوت بیان، قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص مظہر ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے اسے اپنی رحمت خاص بیان فرمایا۔ ارشاد ہے الرحمن، وہ رحمان ہے، اور رحمان وہ ہستی ہے جس کا بحر رحمت کا کوئی کنارہ نہ ہو، اس ہستی کو رحمان کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے انسانوں میں کوئی رحمان نہیں ہے، رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو الرحمن وہ رحمان ہے۔ علم القرآن، اس کی رحمت کا ایک بڑا نمونہ، بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ علم بہت سے ہیں، لیکن علم قرآن، تعلیم قرآن، اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میری رحمت کا خاص مظہر ہے۔ خلق الانسان، وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت کا بڑا نشان حضرت انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن انسان کی تخلیق کو اپنی رحمت کی خاص شان بیان فرمایا۔ پھر فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ انسان میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، لیکن اس قوت بیان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمانیت کی مثال بیان فرما، اس کو مثال ٹھہرایا، علمہ البیان۔ تو انسان کی تمام صلاحیتوں میں قوت بیان اور قوت گویائی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر
اس سے پوچھئے جو بول نہیں سکتا۔ صاحبو، قوت گویائی جتنی بڑی نعمت ہے، اس کے استعمال میں اتنی ہی احتیاط لازم ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہو، اس کا استعمال اتنی ہی احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اسراف مت کرو، اللہ کی نعمتوں کو بے جا مت اڑاؤ، اللہ کی نعمتوں میں کو فضول استعمال نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اللہ مسرفین کو پسند نہیں فرماتا، اور ظاہر ہے کہ بندہ تو وہ ہے جسے مالک پسند فرمائے، جسے جو مالک کی نظروں سے گر جائے وہ کیسا بندہ ہے؟ تو اللہ مسرفین کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دوسری نعمتوں کی طرح اس نعمت کا بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ کھانا نعمت ہے، پینا نعمت ہے، سونا نعمت ہے، چلنا پھرنا نعمت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو جیسے دوسری نعمتوں میں اسراف جائز نہیں، اسی طرح قوت بیان میں، بولنے میں اسراف یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بولنے میں اسراف یہ جائز نہیں، لیکن چونکہ اس نعمت کے اسراف میں، اس نعمت کے بیجا استعمال میں کوئی مشقت ہے نہ کوئی خرچ ہے، اس لیے اسے بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر انسان کا کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوتا ہے، دینے میں لینے میں کچھ مشقت ہوتی ہے، اور باقی سب نعمتوں میں، لیکن بولنا، اس پر کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، اس لیے انسان اس میں اسراف کو اسراف سمجھتا ہی نہیں۔ دوسری طرف دیکھیے، اللہ جل شانہ نے اس پر پہرا بڑا سخت لگا دیا۔ نعمت چونکہ بہت بڑی ہے اور انسان اس کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ نے اس نعمت پر پہرا بٹھا دیا۔ سورہ قاف میں ارشاد ہے ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے، ایک پہرے دار، ایک نگران تیار بیٹھا ہوتا ہے جو فوراً اسے ریکارڈ کر دیتا ہے۔ کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، باقی نعمتوں کے بارے میں ایسا پہرا نہیں ہے، لیکن بولنے، لفظ نکالنے، جملے کی بات بھی نہیں فرمانی، لفظ منہ سے نکلتا ہے اور ہمارا نگران اسے فوراً اچک لیتا ہے، اسے لکھ لیتا ہے۔ سخت پہرا۔ اور انسانی زندگی میں لفظ اور جملے کی اہمیت کو دیکھیے، جسے ہم بہت عام سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس لفظ اور جملے کی اہمیت کو دیکھیے۔ ایک لفظ اور جملہ ہی تو ہے جس سے گھر بنتا ہے، جس سے گھر بستا ہے۔ دو اجنبی ایک جملے کی وجہ سے تو ایک ہوتے ہیں، اور اسی سے گھر چلتا ہے، گھر بنتا ہے۔ اور ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے جس سے گھر اجڑتا ہے۔
تو یہ لفظ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جملہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جیسے ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ گھر بستے بھی اسی سے ہیں، گھر اجڑتے بھی اسی سے ہیں۔ اور اس کو وسیع تناظر میں دیکھیے، ایک ہی جملے سے جنگ شروع بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہی جملے سے جنگ بند بھی ہو سکتی ہے۔ ہسٹری پڑھیے، کتنی بڑی بڑی جنگیں انسانی تاریخ میں ایک بات سے شروع ہوئی اور جب لڑ کے تھک گئے تو پھر ایک ہی جملہ تھا، ہم معافی چاہتے ہیں، اسی ایک جملے سے بند ہو گئے۔ ایک عرب شاعر نے کہا اور خوب کہا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان نے جو چرکا لگایا ہو وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا، وہ زخم نہیں بھرتا۔ اور انسان اپنے جسم پہ ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں کچھ ہولز رکھے، کچھ سوراخ رکھے، فطری سوراخ ہر شخص کے جسم میں موجود ہیں، جانوروں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم جو گاڑیاں بناتے ہیں اس میں بھی رکھتے ہیں۔ اب انسان کے جسم میں جو فطری سوراخ ہیں، ہر سوراخ سے گندگی خارج ہوتی ہے، ہر سوراخ سے۔ صرف ایک ہول ایسا ہے جو انسان کے بس میں ہے۔ انسان چاہے تو اس سے گندگی خارج کرے اور انسان چاہے تو اس سے پاکیزگی اور خوشبو صادر کرے، یہ انسان کے بس میں۔ اور یہ سوراخ انسان کا منہ ہے، انسان کا منہ، یہ ہول ایسا ہے جو انسان کے اپنے بس میں ہے۔ اگر اسی منہ سے اچھی باتیں نکالتا ہے تو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، اور اسی منہ سے اگر انسان بری باتیں کرتا ہے، بری باتیں خارج کرتا ہے تو وہ برا انسان کہلاتا ہے۔ تو گویا انسان کے اچھے اور برے ہونے کا مدار وہ اس منہ پر ہے، اس ہول پر ہے، اس زبان پر ہے۔ ایک ہی ایسا ہے جو انسان کے اپنے بس میں۔ اب انسان کیا بننا چاہتا ہے اس کا فیصلہ ہر انسان خود کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت تاکید کے ساتھ فرمایا، چونکہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کا مدار اس قول پر ہے، بول پر ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ انسانوں سے، اپنے بھائی بندوں سے، اپنی بنی نوع سے اچھی بات کہو، جب کہو اچھی بات کہو، بری بات زبان سے مت نکالو۔ قولوا للناس حسنا، یہ تاکید، اور یہ تاکید صرف ہماری امت کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے ذکر میں سورہ بقرہ میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے ان امتوں کو یہ بات کہی تھی، اور ہمیں بھی اللہ جل شانہ یہی فرما رہے ہیں، جب بھی بات کہو تو اچھی بات کہو، قول حسن ہونا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات کہیں جو بہتر ہو، بہتر بات کہیں، اچھی، بہت اچھی بات کہا کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، سخت بات کہلوا کے، بری بات کہلوا کر شیطان آپس میں جھڑپ کروا دیتا ہے، آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یاد رکھو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
بات کروائے گا، سخت بات کہلوائے گا اور آپس میں لڑوا دے گا۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان میں فساد ڈالا جائے، اور یہ فساد اسی زبان سے پھیلتا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے یہ کہو یہ نہ کہو، یعنی اللہ ہمیں آداب گفتگو سکھاتا ہے، یہ بات کہو اور یہ بات نہ کہو۔ دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایمان والو راعنا مت کہو، انظرنا کہو، یہ کہو یہ نہ کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا یہ بات کہنے کی میرے مالک کی طرف سے مجھے یہ بات کہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرمائے یہ بات مت کہو۔ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مر گئے، ساکت صامت ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، ہماری نگاہوں میں مردہ، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں رب کے یہاں، میں انہیں رزق دیتا ہوں۔ پابندی لگا دی، یعنی انسان کا مشاہدہ کبھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک زندگی ہے جو ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے زندگی دی ہے، لہٰذا یہ نہ کہو اور یہ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی یہ جو قوت گویائی ہے، میری دی ہوئی اس نعمت کو دعا کے لیے استعمال کرو۔ اپنی قوت گویائی سے مجھ سے دعائیں کیا کرو۔ قل، کہو کیا کہو، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے دیکھنا میری دی ہوئی نعمت، اس قوت گویائی سے ماں باپ کو اذیت نہ پہنچانا ہے، تو زبان بولنا ہے، لیکن تمہاری زبان سے تمہارے ماں باپ کو اذیت نہ پہنچے، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس زبان کو، اس قوت گویائی کو ماں باپ کی راحت کے لیے استعمال کرو۔ باقاعدہ اللہ کا حکم ہے، یوں استعمال کرو۔ فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اوف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑک کر سختی سے ان سے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور بڑی شائستگی سے، بڑے ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ یہی قول ہے، یہی قوت گویائی۔ ماں باپ کی راحت کے لیے استعمال کرو، ان کی اذیت کے لیے استعمال نہ کرو۔ فرمایا کہ اس زبان سے ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ قل، کہو، بولو تو کیا بولو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے بچپن میں محبت اور شفقت سے انہوں نے میری پرورش کی، اے اللہ ان پر یہ حال آ گیا، بڑھاپا آ گیا، ان پہ رحمت فرما۔ بولنا ہے تو یہ بولو۔ فرمایا کہ اس زبان سے قرآن کو پھیلاؤ۔ الرحمن علم القرآن، پھر فرمایا علمہ البیان، کہ تمہارا بیان قرآن کی تعلیم تبلیغ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس، قل، کہو، یا ایھا الناس، لوگو، کہنا ہے تو یہ بات کہو، لوگو قد جاءکم برہان من ربکم،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور ایک واضح دلیل آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل فرمایا ہے۔ بات کہنی ہے تو یہ کہو۔ اور یہ زبان جس مولا نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے شکر میں اس کی توحید کا چرچا کرو۔ قوت گویائی الرحمن نے دی، تو دنیا بھر میں جہاں جہاں تمہارا بس چلے اس زبان کو اس کی توحید کے لیے، اس کی الوہیت کے لیے استعمال کرو۔ قل، کہو، اس زبان کو یوں استعمال کرو، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو اگر تمہیں میرے دین میں کچھ شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دیتا ہے، جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ان اکون من المؤمنین، کہ میں بندہ مؤمن کے طور پر اپنی زندگی بسر کروں۔ قول کا استعمال توحید کی اشاعت کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرنے میں صرف کرو۔ قل، کہو، بولو، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تر حمد اس اللہ کی ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس پوری مملکت میں، زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کمزوری، عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا کوئی ولی نہیں۔ محبت سے کسی کو ولی بنائے، اپنا دوست بنائے، اس کا کرم ہے، لیکن اس لیے کسی کو دوست بنائے کہ مشکل وقت میں میرے کوئی کام آ جائے گا، میں کمزور ہوں، اس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ کبرہ تکبیرا، اس زبان سے اللہ کی تکبیر بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس زبان سے رحمان کی شان بیان کرو۔ قل، کہو، بولو، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی زبان سے، وہی زبان ہے جس کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا یہ استعمال، رکاوٹیں پیش آئیں تو اسی زبان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یوں بولو، اعوذ برب الفلق، یوں کہو، اعوذ برب الناس۔ سوچئے، جو توانائی اور گویائی اتنے اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اسے فتنہ برپا کرنے، فساد پھیلانے، انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو زبان کی حفاظت کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کے دل میں یہ احساس ہے، یہ یقین ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو جب بات کرے خیر کی بات کرے، جب بولے تو خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی علامت یہ ہے۔ اور اگر
زبان کا بیجا استعمال کر رہا ہے تو گویا اس کے دل میں آخرت میں جواب دہی کا کوئی فکر نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے اپنے ذہن میں ذرا سوچ لیجئے کہ ہم نے افضل ہونے کے معیار کیا بنا رکھے ہیں. یہ نماز پڑھتا ہے افضل ہے، یہ روزے رکھتا ہے افضل ہے، یہ اپنا وقت دین میں اتنا لگاتا ہے یہ افضل ہے. یعنی ہمارے ہاں بزرگیاں جو ہم نے رکھی ہیں اس کا معیار بس انہی چیزوں پر. لیکن سرکار ختمی مرتبت کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ افضل ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن کوئی موقع لوگوں کو ایذا پہنچانے کا نہیں چھوڑتا، افضل نہیں ہے. اس کی نماز کا فائدہ اس کو ہے، روزے کا فائدہ اس کو ہے. دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا ربط و ضبط اس زبان کے ساتھ ہے، زبان کی وجہ سے، لیکن اس کی زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ نہیں. فرمایا کہ یہ افضل نہیں. اور ایک حدیث جو دل پر لکھ لینی چاہیے، متفق علیہ روایت، احادیث میں اونچے درجے کی روایت اسے شمار کیا جاتا ہے جو متفق علیہ ہو، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں. اور روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، مسلم کو گالی گلوچ کرنا، مسلم کو برا کہنا، یہ فسق ہے، فاسق ہے. لیکن فاسق کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو اس کا پورا تصور واضح نہیں ہوتا. جیسے دوسرے گناہ ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ہماری زبان میں فاسق کا معنی ہے بدماش. جو مومن کو گالی گلوچ کرتا ہے وہ بدماش ہے. اب خیال آیا یہ لفظ، اس کی معنویت ذہنوں میں آ گئی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بدماش ہے یہ. ایک مسلم کو گالی گلوچ کرنا اور وہ کہے کہ میں بڑا معزز ہوں، نہیں، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں، وہ بدماش ہے. اور اس سے آگے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مؤمنوں سے قتال کرنا، لڑائی کرنا، ان پہ اسلحہ اٹھانا، ان کو قتل کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، ذرا سی بات پر کسی کو مار دیا کوئی بات نہیں ہے، جیسے کسی مرغی کو مار دیا، کسی مینڈک کو مار دیا، کیڑے مکوڑے کو کچل دیا، ایسا نہیں. مومن سے قتال، مومن کو قتل کرنا، یہ کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی بات فرمائی. فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. اور کافر کے لفظ جب ہم سنتے ہیں تو یہی آتا ہے کہ توحید کا انکار، وہ تو ہے ہی کفر. لیکن یہاں کفر کا معنی اور کافر کا مصداق آپ نے خود بیان فرمایا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، کافر نہ بن جائے. یہاں فرمایا کہ اس کا قتال کفر ہے. اب ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. گالی گلوچ بھی عام ہے اور دوسرے مسلمانوں کی جان وہ بھی محفوظ نہیں ہے.
حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من نجات، نجات کس میں ہے، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، جیسے ہم فکر کرتے ہیں کہ مکان کیسا ہونا چاہیے، کیسے بنے گا، یہ دنیا، یہ کاروبار کیسے چلے گا، یہ ساری فکریں صرف اس دنیا تک محدود ہیں۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے، جنت، وہ کیسے ملے گا؟ آخرت میں جان کیسے چھوٹے گی؟ ہماری دنیاوی زندگی میں ہماری نیکیاں کیسے ہمارے کام آئیں گی، نجات کیسے ہوگی، اس کی فکر کرنا یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا۔ آپ پوری احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی صحابہ کرام نے آ کر اس فکر کا ذکر کیا ہو کہ یا رسول اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں جی، اور میرے گھر میں ایسا معاملہ ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اپنا حال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جب بھی کسی عالم سے، کسی بزرگ سے رجوع کیا جاتا ہے تو 99% باتیں یہی ہوتی ہیں، یہ کہ نجات کیسے ہوگی، اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو صحابہ کرام یہ پوچھتے تھے من نجات یا رسول اللہ، نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز امسک علیک لسانک۔ دوسری بات ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سموئے رکھے، یعنی زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار۔ گھر سے باہر نکلو اپنی ضرورت کے لیے، کاروبار ہے، جاب ہے، نکلو، کوئی چیز خریدنی ہے نکلو، لیکن محض اس لیے کہ چلو ذرا آؤٹنگ ہو جائے، مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں، کچھ لینا دینا نہیں، کچھ کام نہیں ہے، گھنٹوں مارکیٹوں میں۔ فرمایا کہ یہ نجات کی راہ یہ ہے، اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں رہو۔ تیسری چیز فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنی خطا یاد آئے تو اللہ کے سامنے چپکے چپکے آنسو بہا لو، اللہ کے سامنے چپکے چپکے آنسو بہا لو۔ یہ 3 چیزیں اپنا لو، اللہ قیامت کے دن تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک اور حدیث بھی سن لیجئے جو میں نے کل ہی پڑھی۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ مختصر نصیحت فرمائیے۔ مختصر کی درخواست اس لیے کی کہ مجھے یاد رہے، لمبی بات میں بھول جاتا ہوں، مجھے مختصر نصیحت فرمائیے۔ فرمایا ایسی بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہو جس سے قیامت میں تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ مختصر نصیحت فرمایا، ایسی بات نہ کہو جس سے قیامت کے دن تمہیں معذرت کرنا پڑے، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ اولیاء کرام کی تعلیمات آپ دیکھ لیجئے، 3 چیزوں پر ان کا زور رہا، آنکھ، کان اور زبان، کہ اگر یہ 3 اعضاء پاک رہتے ہیں تو باقی تمام اعضاء انسان کے پاک رہیں گے۔ ان 3 چیزوں پر زور، سب اولیاء کی تعلیمات میں دیکھ لیجیے۔ ان 3 کے پاک ہونے سے انسان کی سوچیں پاک ہوں گی، اور جب سوچ انسان کی پاکیزہ ہو جائے تو انسان کا پورا جسم وہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں، مولائے روم فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب ببند گر نبینی نور حق برما بخن، آنکھ بند رکھ غیر اللہ سے، گناہ سے، آنکھ بند رکھ، زبان بند رکھ، کان بند رکھ،
اس کے بعد اگر تمہیں نور حق نظر نہ آئے تو کہہ دینا کہ رومی نے غلط بات کہی تھی، وما علینا الا البلاغ۔